الذي أنزل قرآنا عربيا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں حفظ و ناظرہ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام اور جن ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے اور جن ہماری بہنوں کو اللہ نے مشکوٰۃ شریف جیسی عظیم حدیث کی کتاب کی تکمیل کا شرف عطا کیا ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کی یہ محنت یہ کوشش اور عمل
قبول اور منظور فرما کر ان کی آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرت محتمم صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور ہماری جتنی معلمات بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ عمل قبول فرما کر آخرت کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میں نے آپ دوستوں کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں، اور ان دو باتوں سے پہلے ایک مختصر سی تمہید ہے۔ قیامت کے میدان کی ہولناکی اور سختی ایسی ہے کہ جس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس الفاظ ناکافی ہیں۔ 50,000 سال کا طویل دن، نفسی کا عالم، سورج سوا نیزے پر، اور تمام کائنات کے انسان پریشان ہوں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ حساب کتاب تو جو بعد میں ہونا ہے وہ تو بعد کا معاملہ ہے کہ جنت کس کو نصیب ہوگی اور کس کو نصیب نہیں ہوگی، ثواب کا مستحق کون ہوگا، عذاب کا مستحق کون ہوگا، یہ معاملہ تو بعد کا ہے۔ پہلے اللہ کریم حساب کتاب تو شروع کرے۔ قیامت کی سختی اور ہولناکی انسانوں سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انسان اس عالم میں پریشان ہو کر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ابو البشر ہیں، آپ رب العالمین کے دربار میں شفاعت کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان پریشان حال انسانوں کو یہ جواب دیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا لست لہا لست لہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب العالمین کے دربار میں شفاعت نہیں کرتا کہ اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اگر اللہ کریم نے مجھے یہ فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے تو اپنا حساب دے، جب میں اللہ کریم نے تجھے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیوں درخت کا میوہ کھایا تھا، پہلے اپنا حساب کتاب دے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، قصہ نہیں سنانا، دوسری اصل بات میری مقصودی ہے آج کی اس محفل کے حوالے سے اس دوسری بات تک پہنچنا ہے، صرف اشارہ۔ آیت نمبر 35 اللہ کریم فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جہاں سے بھی مرضی آئے جنت کے میوے کھاؤ، جتنی مرضی آئے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، تم نے اس درخت کا میوہ کھا لیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، میں مانا کیسے کروں، دل کانپتا ہے، مقام نبوت ہے، اللہ کریم کی قدرت، شیطان نے وسوسہ ڈالا، حضرت آدم اور حوا نے میوہ کھا لیا۔ ابھی اللہ کریم بہتر جانتا ہے وہ درخت کون سا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ، جو بات اللہ اور اس کے محبوب نے پوشیدہ رکھی ہے اسے پوشیدہ رہنے دو۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ درخت کون سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے وہ درخت کون سا تھا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ، یہ میں نے آیت نمبر 115 کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے۔ وعدہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ پکا تھا، ہم نے بڑا تاکیدی حکم بھیجا تھا، لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے۔ رمضان شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے، توجہ میری طرف۔ رمضان شریف کے مہینے کے اندر روزہ دار بندہ اگر روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے، بھول کر پی لے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی بندے کو نہیں ہوتا۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے بندہ اپنے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کام کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام فنسیا، بھول گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں ہوا، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا جو عالم الغیب وہ بھولا نہیں کرتا، اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور درخت کا میوہ کھا بیٹھے، جنت سے باہر جانا پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا لست لہا، میں سفارش نہیں کرتا، اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اگر رب العالمین نے مجھے یہ فرما دیا آدم علیہ السلام پہلے اپنا حساب دے، کیوں تو نے درخت کا میوہ کھایا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کا جواب دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آپ سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا لست لہا، میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرتا، اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اگر رب العالمین نے مجھے فرما دیا نوح علیہ السلام پہلے اپنا حساب دے، تو نے بیٹے کے بارے میں دعا کیوں مانگی تھی، میں اللہ کریم کو کیا حساب کتاب دوں گا؟ یہ بھی قرآن پاک کا اشارہ۔ میرے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت ہود، یہ آیت نمبر 42 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، وہ ایک طرف کھڑا ہوا تھا، میرے لختے جگر کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کے نافرمانوں کا ساتھ چھوڑ دے، طوفان آنے والا ہے، سیلاب آ رہا ہے، ڈوب جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ابا جان میں کشتی پہ نہیں آنا چاہتا، پانی کے سیلاب سے بچنا ہے، پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، اور پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ آپ کا کشتی والا سبب کمزور ہے، میرا پہاڑ والا سبب مضبوط ہے، میں کشتی پہ نہیں آؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔
حضرت نے فرمایا ہے میرے بیٹے آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کریم کے عذاب والے حکم سے صرف وہی بندہ بچے گا جس پہ اللہ کریم کی رحمت ہوگی، اور اللہ کریم کی رحمت شرک کرنے والے پہ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت توحید ماننے والے پہ ہوا کرتی ہے۔ آج آپ کشتی میں سوار ہو جا، لیکن بیٹے نے بات نہیں مانی، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، پانی بڑھتا بڑھتا اونچا ہوتا ہوتا پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچا۔ اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی موجیں حائل ہو گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غوطے کھانے لگ گیا۔ حضرت نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، رب العالمین کے دربار میں ہاتھ بلند کر دیے۔ اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ فَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، تیرا وعدہ تھا میں نے تیرے خاندان کو بچانا ہے۔ اللہ تو سارے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، مہربانی کر، میرا زور کوئی نہیں ہے، لیکن میں درخواست تو پیش کر سکتا ہوں، اس ڈوبنے والے بیٹے کو بچا۔ جواب آیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ قصہ نہیں سنانا، اشارہ۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ کی نظروں میں تو یہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن میں اللہ کریم کے دفتر میں یہ آپ کا بیٹا نہیں رہا، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، آپ کے طریقے اور راستے پہ نہیں چلا، آپ کی دعوت توحید کو اس نے قبول نہیں کیا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ جس چیز کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے سوال کیوں کیا ہے میرے پیغمبر؟ دوبارہ بیٹے کے بارے میں سفارش نہ کرنا، ورنہ آپ کا نام شامل ہو جائے گا من الجاہلین۔ مانا کیسے کروں؟ دل گھبراتا ہے۔ بس نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں بیٹے کے بارے میں سوال کر بیٹھا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے مالک، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے استاد فرمایا کرتے تھے اس مقام پر، اللہ کریم کے بغیر کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے اور اللہ سے کوئی کروانے والا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنے والا ہوتا حضرت نوح علیہ السلام خود بیٹے کو بچا لیتے، اور کوئی کہہ کر اللہ سے کروانے والا ہوتا حضرت نوح علیہ السلام سفارش کر کے ڈوبتے ہوئے بیٹے کو بچا لیتے۔ رب العالمین اپنی مرضیوں کا خود مالک ہے، اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قیامت میں جواب دیں گے، انسانوں جاؤ، میں سفارش نہیں کرتا، اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اگر اللہ کریم نے یہ فرما دیا نوح علیہ السلام پہلے تو اپنا حساب دے، بیٹے کے بارے میں سفارش کیوں کی تھی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ پریشان، سارے انبیاء کرام معذرت کر رہے ہیں، بعد مختصر چلتے چلتے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ کلیم اللہ ہیں،
اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے ہیں، بڑے کمالات سے اللہ کریم نے مالا مال کیا۔ آپ سفارش کریں، اللہ حساب کتاب کا مقدم شروع تو کرے، قیامت کی ہولناکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، لسو لہا، میں سفارش نہیں کرتا، اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اگر رب العالمین مجھے یہ فرما دے، موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اپنا حساب دے، تو نے بندے کو قتل کیوں کیا تھا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت القصص، یہ میرے سامنے سورت القصص کھلی ہوئی ہے، نمبر 15۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، شہر کے اندر داخل ہوئے، دو بندے نظر آئے، آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ، دوسرا فرعون کے قبیلے کا بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ غریب مسکین تھا، کمزور تھا، اور فرعون کے قبیلے والا بندہ طاقتور اور ظالم تھا، اس غریب کو مار رہا تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ اپنی قوم والے بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فریاد کی، یہ ظالم میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مہربانی کر کے اس ظالم سے مجھے بچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ کیوں اس بیچارے کو مار رہے ہو، کیوں اسے ہتھی کر رہے ہو؟ وہ ظالم باغ نہیں آیا۔ اللہ کریم فرمانے فَوَقَضَوْا مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ ظلم سے بچانے کے لیے اس مظلوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو مکہ مارا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے دوستو، اور آپ نے بھی رکھنا ہے مرتے دم تک دل میں، اللہ کا ہر پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک۔ گناہ کرنا تو پاک کا معاملہ ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ نبوت کے بعد بھی پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور نبوت سے پہلے بھی پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بندہ قتل ہو گیا، کوئی گناہ نہیں ہوا، کیونکہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا۔ گناہ تو تب بنتا ہے بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرے۔ مسئلہ پھر وہی سمجھ آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے کہ میرے مکہ مارنے سے بندہ مر جائے گا، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سارے لوگوں جاؤ، آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں سفارش نہیں کرتا، اگر اللہ کریم نے مجھے فرما دیا پہلے اپنا حساب دے، تو نے بندہ کیوں قتل کیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کو اللہ نے بغیر والد کے صرف والدہ میں سے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا۔ اللہ کریم نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، بڑی بڑی شانوں اور رتبوں سے اللہ کریم نے آپ کو نوازا، والدہ کی گود میں اللہ کریم نے آپ کو بولنے کی توفیق دی۔ آپ سفارش کریں، اللہ کم از کم حساب کتاب شروع تو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے لستو لہا، میں سفارش نہیں کرتا، اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اگر اللہ کریم نے مجھے فرما دیا پہلے اپنا حساب دے، عیسائیوں نے تیری عبادت کیوں کی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ اب سارے لوگ پریشان۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ
میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ حبیب اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. آپ سفارش کریں، اللہ کم از کم حساب کتاب شروع تو کرے. قیامت کی ہولناکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا لہا آنا لہا آنا لہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لوگوں کو جواب دوں گا. ہاں ہاں، باقی انبیاء کرام نے تو معذرت کر دی ہے، آج سفارش میں آمنہ کا لال کروں گا. اور کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں خروا ساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں قیامت کے میدان میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ ایسے کلمات میرے دل میں ڈالے گا جو کلمات اب میں آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا. یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، مقام رتبہ اور درجہ برحق، سید الاولین والآخرین ہونا برحق، خاتم النبیین والمرسلین ہونا برحق. لیکن آمنہ کے لال ساجد ہے، اللہ مسجود ہے. رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیے نا. سل تو اشفاعت شفاعت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سر سجدے سے اٹھائیے، مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے، سفارش کرنا آپ کا کام ہے، اور قبول کرنا میں رب کائنات کا کام ہے. یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے، دینے والا داتا صرف اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور رب العالمین کے دربار میں عرض کریں گے اللہ قیامت کی سختی برداشت نہیں ہو رہی انسانوں سے، حساب کتاب شروع کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کر کے اللہ حساب کتاب شروع کرے گا. اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ. بس پہلی بات میری پوری ہو گئی. میں دوسری شروع کر رہا ہوں جو اصل میں نے سنانی تھی، اور قرآن پاک میں بھی اشارہ موجود ہے. یہ میرے سامنے 15واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل. اللہ کریم فرماتے ہیں ربک مقاما محمودا. آیت نمبر 79 سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ. میرے محبوب وعدہ ہے رب العالمین کا آپ سے، اللہ کریم آپ کو مقام محمود بے فائل کرے گا. سارے انبیاء کرام معذرت کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ آپ کی شفاعت قبول کر کے حساب کتاب شروع کرے گا. اس کا نام ہے مقام محمود. دوسری بات میں شروع کر رہا ہوں حضرت آج کی نشست کے حوالے سے. یہ تو سارے مسلمانوں نے یاد کیا ہوا ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. گاؤں کے دوست، میرے تمام جماعتی احباب، جو جملہ سنانے لگا ہوں دل کی تختیوں پہ لکھیے گا، کیا پتا پھر زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں شفاعت بھی کریں گے، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں شکایت بھی کریں گے. شفاعت ہمیں یاد ہے لیکن شکایت یاد نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت بھی قیامت کے میدان میں کرنی ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ اور رب العالمین کی لاریب کتاب، اور یہ میں نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ قیامت کا میدان ہوگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت بھی کریں گے، اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کی قدر نہیں کی تھی۔ قرآن کی یہی ہم نے قدر سمجھی، بوسہ دے دیا، قیمتی غلاف چڑھا دیا، بس بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن قسم اٹھانے کے لیے ہم نے استعمال کر لیا۔ ہماری بیٹیاں اور بہنیں جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا یا مشکات شریف کی تکمیل کا شرف حاصل کیا، ان کے لواحقین اگر میری بات سن رہے تو غور کریں۔ آج ہمیں قرآن پاک کی قدر نہیں ہے۔ قرآن کی قدر کا پتہ تو موت کے بعد چلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک بندے نے طلاق اٹھا لی، کہنے لگا جب میری بیٹی جوان ہوئی، رشتہ طے ہوا، بیٹی کی شادی کے وقت بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے بیٹی کو میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ جہیز میں دوں گا۔ اگر میں بیٹی کو ساری دنیا کا مال اور خزانہ جہیز میں نہ دے سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ پتہ نہیں آپ کے چھچ کے علاقے میں کیا رواج ہے، ہمارے سرائکی کے علاقے میں رواج تو ہی ہے، لوگ طلاق پہلے دیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ میں نے ضلع سرگودا میں ایک جگہ پوچھا کہ ہمارے علاقے میں لوگ طلاق پہلے دیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اتنے مسئلہ ہی نہیں پوچھنا۔ ایک دفعہ مجھے راولپنڈی سے فون آیا، 2 سال پہلے کی بات ہے، مولانا صاحب میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، آپ کوئی گنجائش ہے؟ 100 تو بعد ہی کوئی گنجائش ہوتی ہے، مہربانی کرو کوئی کتاب نہ کھولا، کوئی گنجائش نکل رہی ہوگی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، محفوظ ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، 100 طلاق دے۔ بات چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ معاف کرنا میں آپ کا چھوٹا بھائی اور ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں پچھلے ہفتے سندھ اور بلوچستان سے واپس آیا ہوں، تو وہاں ہندو بھی ہمارے بیانات آ کر سنتے ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے گفتگو کی، اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے کسی ہندو کی زبان سے اپنے پنڈت کا گلہ نہیں سنا۔ پنجاب کے اندر عیسائی رہتے ہیں، ہم نے کسی عیسائی کی زبان سے پادری کا گلہ نہیں سنا۔ یہ ہم مسلمان ہیں، جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسی کا گلہ کریں گے۔ اور ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑی قدر اور شخصیت کتب ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو لوگ علماء حقہ کا گلہ کرتے ہیں، موت کے بعد قبر میں اللہ ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے روایت ثلاثہ میں حوالہ۔ عالم ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی۔ میرے دوستو میرے ہاتھ کو دیکھنا، اگر ہم کسی کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کریں نا، فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو 3 انگلیاں بندے کی اپنی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر وہ 1 درجے کا بندہ ٹھیک نہیں ہے تو 3 درجے زیادہ غلط بندہ ہے۔ خیر کی آنکھوں کا دن کا تجھ کو آتا ہے نظر،
دیکھ اپنی آنکھ کا حافظ ذرا شاطیر بھی عالم ہوتے ہیں. بات چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تک پہنچی. حضرت بندے نے طلاق اٹھا لیے ہے. بیٹیوں کے جوان ہوتے کیا دیر لگتی ہے. شادی کا وقت آیا, بیٹی کو جب جہیز دے کر رخصت کرنے لگا, بندہ پریشان ہو گیا. میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ تو بیٹی کو نہیں دے سکتا, بیٹی کا گھر آباد ہوگا, اپنا گھر برباد ہو جائے گا, بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہ ہو. جب بیٹی کو رخصت کرنے لگے ہے, رخصت کرتے وقت بیٹی کو جہیز میں اللہ کا قرآن دے دے, سمجھے پوری دنیا کا خزانہ دے دیا. قرآن ہے, کتنی قیمتی نعمت سے یہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں مالا مال ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے میدان میں شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت بھی کرنی ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ آیت نمبر 30 میں نے کھولی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں شکایت کریں گے, اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جن بچے اور بچیوں نے قرآن مکمل کیا ان کے لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں ایسے موقع پہ سنایا کرتا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ایک قبر کے قریب سے گزرے, اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا. قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا, اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے عذاب قبر ثواب قبر یہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے. اگر اللہ کریم سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, اتنا شدید عذاب قبر والے کو ہو رہا ہے. چلے گئے, 3 دن کے بعد واپسی ہوئی, اسی قبر کے قریب سے گزرے, پھر اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا, اسی قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی. یہ کیا بات ہے, اللہ اکبر. 2 رکعت نوافل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی, دعا مانگی, اللہ حقیقت سمجھ نہیں آئی. 3 دن پہلے عذاب, 3 دن بعد تیری رحمت, راز کیا ہے میرے پروردگار؟ او اللہ الہی سبن مریم رب العالمین نے بھائی بھیجی میرے پیارے پیغمبر باندھ یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا. جب دنیا سے رخصت ہونے لگا, اس کے گھر کے اندر اولاد کی امید تھی, بچہ یا بچی پیدا ہونے والے تھے, یہ فوت ہو گیا, عذاب میں گرفتار ہو گیا, نافرمان تھا, اللہ کریم کا مجرم تھا. اس کے فوت ہونے کے بعد گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا یتیم ہے, والد کو دیکھ بھی نہیں سکا. جب بیٹے کی عمر 4.5 سال ہوئی, دیندار اماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور استاد کے پاس لے گئی. استاد جی بچہ یتیم ہے, والد کو دیکھ بھی نہیں سکا, میں بیوہ اماں ہوں, آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں, آپ اسے اللہ کا نام سکھائیں. مجھے آج کی اس محفل کا پتہ نہیں تھا کہ کس موضوع پر ہے, ورنہ میں کتاب لے کر آتا. کتاب میرے پاس ہے اور میں الفاظ نقل کروں میرا دل گھبراتا ہے, لیکن سناتا ہوں. نقل کفر نہ باشد. آغا خان ہاسپٹل کراچی میں بہت مشہور ہے, میں نے بھی دیکھی اندر سے جا کر. بہت مہنگا ترین ہاسپٹل ہے ملک کا. کراچی کا ایک بوڑھا 18 دن تک آغا خان ہسپتال کے اندر داخل رہا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور بیٹا امریکہ میں تھا. 18 سال موت و حیات کی کشمکش میں وہ بوڑھا رہا اور فوت ہو گیا. بیٹے کو اطلاع کی گئی تیرا ابا دنیا سے چل بسا ہے, تو
اب 18 دن تک وہ بوڑھا جب ہاسپٹل میں داخل رہا، پہلے وہ شیو کراتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مڑوا کر نیچے پھینکا کرتا تھا، 18 دن تک شیو نہیں کرا سکا، موت و حیات کی کشمکش تھی، تو داڑھی مبارک کے بال تھوڑے تھوڑے بڑھ چکے تھے۔ جب بیٹا آیا، والد فوت ہو چکا تھا، کتاب کے الفاظ ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں، دل پر پتھر رکھ کر بیٹے نے آ کر والد کی شکل دیکھی اور کہنے لگا یہ کیا باحیات شکل ہے، حجام کو بلا کر مردے والد کی داڑھی صاف کرا کر بعد میں قبر میں دفن کروایا۔ جب انسان اولاد کو دین سے محروم رکھے گا تو موت کے بعد انجام یہی ہونا تھا نا۔ ہمارے استاد محترم ہیں، اب بھی زندہ ہیں، ایک آدمی کا جنازہ پڑھنے لگے، صفیں بن گئی، اب یہ امامت کے لیے ہمارے استاد محترم آگے بڑھے تو حیران ہو گئے کہ اس کا بیٹا جنازے میں نہیں ہے۔ بھئی تھوڑی دیر پہلے تو تھا، کفن کے وقت، غسل کے وقت، جنازے کے وقت کہاں چلا گیا؟ بیٹے کو تو آگے آگے ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے استادوں نے خود بتایا کہ میری نظر پڑی، اب لوگوں کی پشت تھی جیسے آپ لوگوں کی پشت ہے، اور میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ بیٹے کو دیکھا، دور جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اتفاقاً نظر پڑ گئی ہمارے استاد سے، بلایا، اس کو لے آؤ، لے آئے، سر جھکایا ہوا۔ ہمارے استادوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ جھاڑیوں میں کیوں چھپے بیٹھے ہیں؟ اس نے سچ کہہ دیا، مجھے جنازہ نہیں آتا۔ ساری مال جائیداد، پیسے، کوٹھی، دنیا کا وارث بن چکا ہے، والد کے جنازے سے محروم ہو رہا ہے، جنازہ نہیں آتا۔ مخزن اخلاق والے نے لکھا، دیندار دوستو، ایک آدمی کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، یہ بتا ایک من اگر تل ہوں، چھوٹے چھوٹے تل، ان سے کتنا تیل نکلے گا؟ اس نے کہا یہ ایک سیر، اچھا ایک سیر تل ہو کتنا تیل نکلے گا؟ ایسے گھٹاتا آیا، بادشاہ نے کہا ایک تل ہو اس سے کتنا تیل نکل سکتا ہے؟ بندے نے کہا بادشاہ سلامت، ایک تل سے اتنا سارا تیل نکلے گا کہ سوئی کی نوک بمشکل اس سے تر ہوگی۔ بادشاہ نے کہا بڑا تو اپنے فن کے اندر ماہر ہے، یہ بتا کچھ دین بھی تو نے سیکھا ہے؟ کہ نہیں جی میں تو دین کا واقف نہیں ہوں، دین نہیں سیکھا، جاؤ اس کو قید کر دو۔ جب سپاہیوں نے پکڑا اور لے جانے لگے جیل خانے کے اندر، مخزن اخلاق والے نے لکھا میرا درد دل سنیے، اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ دربار میں کھڑا تھا، آگے بڑھا، بادشاہ سلامت میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ بادشاہ نے کہا بیٹے بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میرے والد نے دین نہیں سیکھا تو والد کا قصور نہیں ہے، میرے دادے کا قصور تھا۔ والد کا قصور تب ہوتا جب یہ مجھے دین نہ سکھاتا، یہ تو مجھے قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے، یہ تو مجھے دین سکھا رہا ہے، اب اس نے دین نہیں سیکھا، اس کا قصور نہیں، دادے کی غلطی ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا اس کو رہا کر دو۔ بچہ پھر آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت ابھی میں نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی ہے، میرا والد دنیا والی تکلیف سے بچ گیا ہے، جب میں نے مکمل دین سیکھ لیا والد آخرت کی تکلیف سے کیسے نہیں بچے گا۔ آئیے سبق پر جو سنا رہا تھا، بیوہ اماں نے معصوم بچے کا ہاتھ پکڑا، استاذ کے پاس لے گئی۔ استاذ جی دیندار مائیں ایسے ہوتی ہیں، واقعات آپ سے دور نہیں ہے اور آپ جانتے بھی ہیں ان کو، حضرت مولانا عبدالرؤف صدیقی سے واقعات میں ہوتے ہیں۔ بڑے عرصے کی بات ہے، میں واقعات میں بیان کرنے لگا تو مولانا نے کہا کہ میرا بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر لے آئے، میں حیران ہو رہا تھا، بچے کی عمر اس وقت 5.5 سال تھی۔ بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی جیسے ہمارے ان عزیزوں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے والد سے مجھے کہنے لگے مولانا آپ جہاں سے چاہیں زبانی قرآن سن لیں، 5.5 سال کی عمر کا میرا بیٹا پورے قرآن کے 30 پاروں کا حافظ ہے۔ میں حیران رہ گیا، دنیا ساری سن رہی ہے، کیسے حافظ بن گیا؟ 5.5 سال عمر، اتنا معصوم سا بچہ۔
مولانا کہنے لگے اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے۔ جب بچے نے بولنا شروع کیا والدہ نے اس کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دی، قرآن سکھانا شروع کر دیا، دنیا کی باتیں نہیں سکھائیں، ایک ایک دو دو تین آیتیں یاد کراتی گئی۔ بچے کی عمر 5.5 سال کی ہوئی، سارے قرآن کے 30 پارے اللہ نے سینے میں محفوظ کرا دیے۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ 11 پاسپورٹ ملیں گے حافظ قرآن بچے کو قیامت کے دن، ایک اپنے لیے پاسپورٹ ملے گا جنت میں داخلے کا، اور 10 ان گھرانے کے بندوں کے لیے ملیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ حافظ قرآن کی شفاعت ان 10 گناہگاروں کے حق میں قبول کر کے ان کی جہنم کو اللہ جنت میں تبدیل کر دے گا۔ بیوہ اماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، استاد کے پاس لے گئی، اسے اللہ کا نام سکھائیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، استاد نے بچے کو بٹھایا، بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچے نے اپنی میٹھی اور توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا مجھے حیا آ گیا کہ جس کا یتیم بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں۔ معصوم بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ نے گناہگار والد سے عذاب دور کر دیا۔ ان ہمارے عزیزوں کا اندازہ لگاؤ، ہماری بیٹیوں کا اندازہ لگاؤ جنہوں نے سال 2-3 کے عرصے میں قرآن پاک مکمل کیا، حفظ کیا یا ناظرہ پڑھا، اور جنہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے انہوں نے روزانہ کتنی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہوگی۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ نے گناہگار والد سے عذاب دور کر دیا، اور جو قرآن پڑھنے والا بچہ مسلسل اتنی لمبی مدت دن میں درجنوں دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا رہا ہے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، والدین کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن افسوس آج قرآن کی قدر نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن، شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت، اور یہ بھی قرآن پاک انداز سنتے جائیے۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ، یہ آیت نمبر 124 میں نے کھولی ہوئی آخری سطر۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس بندے نے میں اللہ کے ذکر قرآن پاک سے منہ موڑا، میں اللہ ایسے بندے کو 2 سزائیں دوں گا۔ پہلی سزا یہ ہے جس نے قرآن پاک کی بے قدری کی، میں اللہ دنیا کے اندر اس کو امن اور سکون سے محروم کر دوں گا۔ ایک دور تھا ایک گھر کا بندہ کماتا تھا، سارا گھرانہ کھاتا تھا۔ آج سارے گھرانے والے محنت نہ کریں پوری نہیں پڑتی، برکتوں سے کیوں محروم ہو گئے، رحمت سے کیوں محروم ہو گئے۔ قرآن پاک کی جس نے بے قدری کی اللہ پہلی سزا یہ دے گا، گزران تنگ کر دے گا، اللہ کریم برکت سے محروم کر دے گا، اللہ رحمت چھین لے گا۔ اور دوسری سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قرآن کی بے قدری کرنے والے بندے کو میں اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب اندھا ہو کے اٹھائے کون؟ پریشان ہو کر کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا۔ اللہ دنیا کے اندر میں آنکھوں والا تھا، دیکھنے کی طاقت تھی، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ قال کذالک، اللہ فرمائے گا بندہ ہم نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا، اللہ تو ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے،
نہ مانے تو مر کے دیکھ، میں اللہ نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا، کیوں اندھا کر کے تجھے اٹھایا ہے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ آیت نمبر 124 اللہ کریم فرمائے گا دنیا کے اندر میری آیتیں تیرے پاس چل کر آئی تھی، قرآن سنانے والے چل کے آئے تھے، قرآن بیان کرنے والے تیرے پاس پہنچے تھے، دنیا میں تو نے قرآن پاک کو بھلا دیا، قرآن کی آیات کو چھوڑ دیا، آج قیامت کے دن میں اللہ کی رحمت نے تجھے بھلا دیا۔ دو باتیں میں نے عرض کر دی، قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے اور شکایت بھی کریں گے، جس نے قرآن کی قدر نہیں کی وہ اگر آمنہ کے لال کی شکایت کے نیچے آ گیا، اب آپ سوچئے اس بندے کا بچنا کیسے ممکن ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔